حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو کہا جناب چلیے آپ کی روح لینے آیا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل، یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر مظہری میں لکھا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے تو مجھے دوست بنایا، دوست ہو کے دوست کی روح قبض کرنے جا رہا ہے. حضرت اسرائیل نے ارادہ چھوڑا اور حضرت ابراہیم کا وہ جملہ لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی مالک جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اب میرا بھی پیغام جا کے جناب ابراہیم کو دے دو، ان سے جا کے کہو رب فرماتا ہے کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں، موت تو ایک پل ہے، یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے. تو کیا کوئی خلیل بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آئے اور کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو نہ؟ تو حضرت ابراہیم تو کھول کے روئے، کہنے لگے اب دیر نہ کر، اب ذرا جلدی کر، اب ذرا جلدی لے جاؤ. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ میں حدیث ہے، فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اقبال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب آریلی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو مجھے کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. پھر خود ہی کہنے لگے او بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، میں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھی جو میں نے بتا دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں بہت زیادہ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب لوگوں کی سوچیں اور رویے منفی ہونے لگ جاتے ہیں. میرے ایک عزیز ہیں، اس دوست کے ساتھ میرا تعلق کچھ زیادہ ہی گہرا ہے. میں نے یہ کہا ان کے والد صاحب سے کہ ہم اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اسے گنجائش دی ہے، وسعت دی ہے، تو کسی غریب گھر میں کریں گے. ایک غریب گھر میں اس کا رشتہ دیکھ لیا گیا، اور جہاں وہاں بات ہم مکمل کرنے لگے تو اب ظاہر ہے خاندان میں بھی بہت ساری بیٹیاں تھیں. جب بات تکمیل پہ ہونے لگی تو غریب باپ ہے، خواہش یہ تھی کہ غریب کسی کو سہارا مل جائے. تو اس کے والد نے، بیٹی کے والد نے یہ سوال اٹھایا کہ اتنے سارے رشتے گھر میں موجود ہیں اور بچہ بھی بڑا آپ کے بقول کے بڑا نیک ہے اور بڑا مالدار ہے، تو پھر کیا وجہ ہے ہمارے گھر رشتہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا اتنا خیر کا جذبہ، اتنا خیر کا، لیکن سامنے والا کہتا ہے یار اس پھل کا تو موسم ہی نہیں، تو کیوں بیچ رہا ہے اسے؟ یہ تو نے اتنی خیر کی بات، رویے مثبت نہیں، لہجوں میں مثبت پن نہیں. ایک صاحب نے مجھے پرانی بات ہے، ایک دفعہ ٹیلی فون کیا، بڑی دور انہوں نے کسی پروگرام کی دعوت دی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس وقت میں گنجائش ہے، میں آ جاؤں گا. کہنے لگے پیسے کتنے لیں گے؟ میں نے کہا نہیں کوئی پیسہ نہیں، میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے مروت کافی ہو گئی، اب بتا دیں کیا لیں گے. میں نے انہیں کہا یار آپ شرمندہ کرنے لگ گئے ہیں، میں وعدہ کر لیا انشاءاللہ آ جاؤں گا. کہنے لگے اگر آپ پیسے بھی نہیں لیتے اور اتنا لمبا سفر بھی آپ نے کرنا ہے، پھر آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ یعنی بغیر موسم کا پھل لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی جی؟ بہت سارے جھوٹوں میں آپ سچ بول رہے ہیں تو سچ اجنبی لگنے لگ جاتا ہے کہ اس نے سچ ہی بول دیا ہے. اتنی ساری منفی باتوں میں ایک مثبت بات کریں تو وہ مثبت بات تھوڑی انوکھی سی لگنے لگ جاتی. رسول کریم نے جب مثبت رویے دیے نا، مثبت، تو جو سوچیں صدیوں سے منفی ہو گئی تھی وہ یہ خالص گھی ہضم نہیں کر سکیں. انہوں نے تلواریں نکال لیں، انہوں نے روڑے اٹھا لیے، انہوں نے میرے نبی کو تکلیف دینی شروع کر دی. انہیں خالص گھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس معاشرے میں یہ والا سودا کیسے بک سکتا ہے. ایک رات وہ سارے تلواریں، نیزے، برچیاں لے کے میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کرنے لگے، حضور کو شہید کرنے آ گئے. ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں کہ ہم آج اس سچ کو معاذ اللہ مٹھائیں گے، اس خیر کے جذبے کو مٹائیں گے، اس دل میں جو اتنا درد ہے اس کی دھڑکن کو معاذ اللہ بند کریں گے.
وہ سارے اتنا منفی سوچ لے کے حضور کے دروازے کا گھیراؤ کر رہے ہیں. قربان جاؤں اے معصوم آمنہ تیری شان پر. میرے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں علی یہ پیسے لے لے اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے سویرے مدینے آ جانا. اور یہ لوگ جو دروازے پہ کھڑے ہیں نا، ان کی بھی امانتیں حضور کے گھر پڑی ہیں. ان کی سوچیں کتنی منفی ہو گئی کہ وہ شہید کرنے آ رہے ہیں، اور کریم کی سوچ کا یہ حال ہے کہ حضور ابھی بھی ان کا بھلا ہی سوچ رہے ہیں. وہ روڑے مار کے گھر جا کے سو جاتے تھے، کانٹے بچھا کے رستے میں گھر جا کے سو جاتے تھے. وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ تکلیف دے کے اپنے گھروں میں سو جاتے تھے. اور یہاں حالت یہ تھی کہ وہ جو پتھر مار کے سوئے ہیں نا، کانٹے بچھا کے سوئے ہیں، یہ نور سے بھرا ہوا وجود رات کو اٹھتا تھا اور ان پتھر مارنے والوں کی ہدایت کی دعا مانگنی شروع کر دیتا تھا. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ایسا انوکھا انداز، اتنی مثبت سوچ، اتنا مثبت رویہ. وہ احد کے اندر آ کے نبی پاک کے دانت شہید کر گئے، 70 صحابہ کو شہید کر گئے، اور شہید کر کے بس نہیں کی. حضرت امیر حمزہ حضور کو پیارے تھے، چچا تھے. نبی کریم بڑا پیار کرتے تھے. حضرت امیر حمزہ کا ناک کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی، وجود سارا کاٹ دیا. حضور کی ساری داڑیاں آنسوں سے بھر گئی. اتنا پیار حضور کو چچا سے. لیکن جب کہا نا حضور دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں، تو نبی کریم کہنے لگے نہیں بھائی، میں تو یہ دعا کروں گا یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، شعور نہیں نا یار. تھوڑا سا مثبت ہو جائیں زندگی میں، تھوڑا سا مثبت ہو جائیں. اور حضور نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ مسلم شریف کے لفظ ہیں. حضور فرماتے ہیں اچھا سوچنا، اچھا گمان کرنا یہ عبادت ہے. تو کچھ نہ کر، تو بس اچھا سوچا کر.